السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پروگرام کے فارمیٹ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے آج کا مہمان خصوصی محمد اشفاق قریشی صاحب ہے، جو کہ ابھی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عمرہ بھی پرفارم کیا، تو ان سے عمرے کے حوالے سے اور یہاں کے جو مقدس مقامات دیکھیں اس کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ انٹرویو ملاحظہ کیجیے۔ شمشاد بھائی، پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا PPR TV کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اشفاق صاحب، آپ لوگ کب آئے مکہ میں؟ جب پہنچے کون سے ڈیٹ کو آئے تھے؟ ہم جی یہاں مکہ پاکستان سے آئے تھے 2 فروری 2025 میں ہم آئے تھے۔ تو ہم نے وہاں سے سعودیہ کی ایئر لائن لی تھی، تو ہم یہاں پر تقریباً کوئی 7:30 یہاں پہنچے مدینہ جدہ۔ پھر جدہ سے ہم لوگ سیدھا اپنے ہوٹل گئے، جو کہ 3.5 آور کا جرنی تھا۔ تو رفلی تقریباً کوئی ہاف 10 تک ہم اپنے ہوٹل تک پہنچے۔ تو احرام باندھا ہوا تھا، تو عمرے کی سعادت عطا کرنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے بس اپنا نماز پڑھی عشاء کی۔ اچھا، آپ نے جب احرام باندھا اور پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف اترے گئے، خانہ کعبہ کی طرف، تو اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ آپ کیونکہ آپ کے فرسٹ ٹائم آ گئے نا۔ ہاں جی، بہت تجسس تھا کہ خانہ کعبہ دیکھنے کا بڑا شوق بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ خواہش پوری کی اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور بس احرام باندھا ہوا تھا، تو بس اس طاق میں تھا کہ کس وقت ہم کعبہ شریف پہنچیں گے۔ تو جو ہی ہم کعبہ شریف پہنچے، تو جب نظر اٹھا کے اس کعبہ شریف کو دیکھا، تو بس ایک عجیب سا الگ سا ہی منظر تھا۔ تو بس دل کو خوش رہا تھا، ایک سکون آیا کہ بس جا کے اس اللہ کے گھر کو چھومیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا عمرہ شروع کیا۔ تو عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم نے طواف کیے، اس کے اپنے صفا مروہ کے ہم نے طواف کیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جا کے اپنا تھوڑا سا ریسٹ کیا، پھر نوافل ادا کیے۔ تو اس کے بعد ہم گئے، پھر ہم نے جو اپنا ان کی سنت کا جو طریقہ اپنے ہیئر کٹ کروائے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے اپنا عمرہ پہلا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ میں نے پرفارم کیا۔ اچھا اشفاق صاحب، اکثر ایجنٹوں کا کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے، بتا دیں کچھ اور ہے ظاہرین کو، باقی ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسے ہوئی جو میں آپ کو بتایا تھا، یا جو سروس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں جی شمشاد بھائی، ایک بات ایسی ہے کہ جب ہم اپنے ادھر پہنچے ہوٹل پہ، تو ہم نے اس کو اپنا ووچر دکھایا، تو وہ کہتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے آپ کا ہوٹل دوسری سائڈ پر ہے۔ پھر ہم وہاں گئے دوسری سائڈ پہ، ہم تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ وہاں پہ ویٹ کرتے رہے۔ پھر اس کو کہا، تو وہ کہتے کہ نہیں، آپ اپنے ایجنٹ سے بات کریں جہاں سے اپنے ویزا لگوائے، ان سے پوچھیں آپ کا ہوٹل یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا تھوڑا سا آرگومنٹ اس کے ساتھ ہوا کہ یار آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ہوٹل آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، تو وہ جہاں پہ ہم پہلے گئے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے ایجنٹ سے بات کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ جو اس میں جو ہے جہاں پہلے گئے وہیں پہ جائیں، ان سے بات کریں، میں ان کو فون کرتا ہوں۔ پھر وہاں گئے، پھر ان سے ہماری دوبارہ ملاقات، پھر ان سے میں نے بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہاں آپ کا یہ ہوٹل۔ تو میں نے ان سے پھر کہا جب میں پہلے آیا ہوں، میرے پاس سامان ہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں، اتنا میں نے ٹریول کیا ہے، تو آپ کو کم سے کم میں نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا سا احترام ہونا چاہیے اس چیز کا۔ تو لیکن یہ کہ اوور آل جو ہے نا بہت تنگ کرتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لوگ بتاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، اور سروس بھی ان کی اس قسم کی نہیں ہوتی جو ان کی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے آتا ہے، اور آپ کو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ کسٹمر سروس اچھی جو مین چیز ہوتی ہے، کسٹمر سروس آپ کو دینی چاہیے اپنے کسٹمرز کو۔ وہ چیز بالکل میں نے یہاں پر دیکھی، بالکل یہ چیز نہیں ہے۔ اب میں مدینہ کے ہوٹل میں بھی آیا ہوں مکہ سے، یہاں پہ بھی سیم وہی سسٹم ہے۔ تو کافی یہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کے نہ رسپیکٹ ہے ان کے پاس، اور یہ کوئی نہیں ہے، اپنے پاکستانی لوگ ہی ہیں، اپنے پاکستانی بھائی ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے، اپنی کنٹری ہماری کنٹری سے ہی ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنے پاکستانی بھائیوں کا بھی فیملیز کے ساتھ کوئی آیا ہے، یہ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن پراپر ان کو گائیڈ نہیں کرتے کہ یار ہم کا کسی کا، جیسے میری فرسٹ ٹائم تھا، تو میں نے ان سے یہاں ایک دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، پھر کبھی کہتے دوسرے ہوٹل چلے جائیں، پھر کہتے اس ہوٹل آ جائیں، تو کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ آیا ہوا ہے اتنا تھکا ہوا ہے، تو آپ ان کو باقاعدہ چیزیں پرووائڈ کریں، جو سہولتیں جو آپ کو بروشر میں ہے، ووچر میں ہے، آپ نے ان کو دینی چاہیے۔ لیکن اس طرح کا کوئی یہاں پہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ چیز ہے ایک بہت یہاں پہ کامن ہے کہ لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، اور نہ ان کو جو بتاتے ہیں ان کو دیتے کچھ اور ہے۔ کبھی کہتے ہیں ویٹ کرو۔ اب ہم جب آئے ہیں مدینہ میں آئے تو ہم نے 2 گھنٹے ویٹ کیا ہوٹل کا، تو ہم نے ان کو کہا 2 بجے ہمارا چیک ان تھا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی صفائی نہیں ہوئی، تو یہ تو وہ، تو ہم نیچے لابی میں تو کچھ نیئرلی 2 آورز ہم بیٹھے رہے، وہاں پہ ویٹ کرتے رہے۔
اشفاق صاحب آپ UK سے ڈائریکٹ آئے یا پاکستان سے ہوکے؟ کیونکہ آپ کا تو دونوں نیشنلٹی ہے نا. شمشاد صاحب دیکھیں، میں یہاں سے UK سے پہلے پاکستان گیا. وہاں سے میں نے اسپیشلی اپنی مام کی خاطر میں پاکستان ٹریول کیا، کیونکہ میری والدہ پاکستان میں ہوتی ہیں، تو میں وہاں سے میں نے اپنی والدہ کو لیا. پھر وہاں سے میں نے ٹریول کر کے میں جدہ آیا عمرے کے لیے. تو پہلے UK سے میں پاکستان گیا، تو آفٹر 1 ویک ہماری ٹکٹ تھی جدہ کے لیے. تو پھر وہاں سے ہم 1 ویک کے بعد میں اپنی والدہ کو، اپنی فیملی کو لے کے پھر یہاں جدہ آیا عمرے کے لیے. اشفاق صاحب آپ ابھی مکہ سے مدینہ آئے، یہاں کے جو زیارت ہے کون سے زیارت آپ نے ابھی ہے اس میں زیارتوں پہ؟ شمشاد بھی میرے بنوئی ہیں، وہ دبئی سے اسپیشل آئے تھے ہمارے لیے. تو جب ہم مدینہ پہنچے تو وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا یہاں پر. تو وہ ہمیں ہمارے ساتھ گئے، اپنی کار میں ہمیں لے کے گئے، انہوں نے ہمیں زیارتیں کرائیں. تو پہلے ہم جبل احد گئے، پھر اس کے بعد ہم مسجد قبلتین بھی گئے، وہاں پہ زیارت کی ہم نے. پھر اس کے بعد ہم وادی جین بھی گئے، جہاں پہ ہم نے گیٹ ٹوگیدر کیا. وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے تھوڑی سی پکنک ٹائپ منائی، اپنی کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے گئے تھے ہم نے وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نکلے تو ہم راستے میں عشاء کی نماز پڑھی ہم نے. پھر اس کے بعد ہم واپس گھر آئے اپنے. مسجد قباء گئے تھے کہ نہیں؟ جی مسجد قباء. پھر نیکسٹ ڈے ہم صبح آفٹر نون پہ ہم مسجد قباء گئے. وہاں پر ہم نے تقریباً 2:30 نیلی ہم وہاں پہنچے 3:30 بجے. تو ہم نے عصر کی نماز مسجد قباء میں ادا کی. اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہم نے کچھ تصویریں وغیرہ اپنی نکالی ساری فیملی کے ساتھ. پھر وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد پھر ہم دوسری جگہ گئے، ہم نے تھوڑی سی شاپنگ وغیرہ کی. پھر اس کے بعد ہم وہاں سے کھانا. اشفاق صاحب آپ نے بہت سارے نام تو لیے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ گئے ریاض الجنہ جو مدینہ منورہ کے اندر، آپ ادھر گئے یا نہیں گئے؟ شمشاد صاحب یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی پتہ کیا ہوا، ہم جب یہاں پہنچے تو ہمارا 6 نائٹس کا اسٹے تھا مدینہ میں. تو ہمیں دوسرے دن پتہ لگا یہاں پہ کہ ریاض الجنہ جانے کے لیے آپ کو اب پرمٹ لینا پڑتا ہے. ایک نسک کر کے ایک ایپ ہے، وہ آپ کو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے اپنے موبائل پر. تو وہاں پہ جہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ ویزا نمبر آپ کا اور آپ کا پاسپورٹ نمبر اور آپ کا ای میل وغیرہ آپ نے دینی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ڈیٹس آ جاتی ہیں. جس ڈیٹ پہ اگر آپ یہاں پہ ہیں، اگر وہ اویلیبل ہے تو آپ بکنگ کرا لیتے ہیں، تو آپ کو پرمیشن اگر وہ مل جاتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے. تو ہمیں تو تھوڑا لیٹ پتہ لگا، اس کی وجہ سے ہم نے جب ٹرائی کی، کوشش کی کہ ہم بک کر سکیں، لیکن وہ جو ڈیٹ شو کر رہا تھا وہ تقریباً 1 ہفتے کی بات کی تھی، ہمارے جانے کے 1 ہفتے کے بعد. تو وہ پھر کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا، اس وجہ سے ہم تو رہ گئے کہ ہم ریاض الجنہ نہیں جا سکے. تو آنے والوں کو یہی میرا میسیج ہے کہ اگر کوئی مدینہ آتے ہیں، اگر ریاض الجنہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آنے سے پہلے ہی ایک ایپ ہے نسک، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل پر اور اس کو وہاں سے اپنی پہلے سے بکنگ کر کے آئیں کہ یہاں پہ آ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ پھر آپ آئیں گے تو آپ کو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو پرمیشن ملے وہاں پہ جانے کی. کیونکہ اب ان لوگوں نے، سعودی گورنمنٹ نے اب یہ پرمٹ شروع کر دیا، تو جب تک آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتے ریاض الجنہ میں. چلو ٹھیک ہے، میرا بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے. البتہ اس پرمٹ کا فائدہ بھی ہے کہ بندہ آرام سے اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. بس یہ چونکہ آپ بھی پہلی بار آئے، میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے. جو حکومت نے جو یہ شروع کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور کس طریقے سے وہ لوگ جس طرح اللہ کے گھر کے مہمانوں کو مطلب ڈیل کرتے ہیں، تو ہم ان کی بھی جو سروس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کا مہمان خصوصی محمد اشفاق قریشی صاحب، جو کہ UK سے آئے تھے ادھر عمرے کے لیے، اور گفتگو آپ نے سنی. دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. شمشاد خان PPR نیوز، مدینہ منورہ.